بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ابراہیم بن شبیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن بعد نماز مجلس کیا کرتے تھے۔ ایک شخص صرف ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہماری مجلس میں آ بیٹھا اور ایک سوال کیا۔ ہم لوگ مجلس کے برخاست ہونے تک مسائل فقہیہ میں گفتگو کرتے رہے۔ پھر وہ شخص دوسرے جمعے کو آیا اور ہم نے اسے جواب دیا، اس کا مقام اور اس کی حالت دریافت کی۔ اس نے اپنا پتہ بتایا، پھر ہم نے اس کی کنیت پوچھی۔ اس نے کہا، ابو عبداللہ۔ ہم اس کی ہم نشینی سے بہت خوش ہوئے۔ ایک مدت تک وہ ہمارے پاس اسی طرح آتا جاتا رہا۔ پھر اس شخص کا آنا موقوف ہو گیا۔ ایک بار ہم اس کی ملاقات کے ارادے سے اس کی بستی میں گئے اور اس کے بارے میں دریافت کیا، اور لوگوں نے کہا وہ ابو عبداللہ صیاد ہے، اس وقت شکار کو گئے ہیں، ابھی آتے ہوں گے۔ ہم انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ سامنے سے آئے، اور حال یہ تھا، ایک کپڑے کی لنگی اور ٹکڑے کی چادر بنائے ہوئے تھے، ہاتھ میں کئی پرندے زندہ اور کئی ایک ذبح کیے ہوئے، اور ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔ ہم نے کہا، آپ ہماری مجلس کی رونق افزائی کیا کرتے تھے، اب کیا ہو گیا جو بالکل ترک کر دی؟ کہا، کیا سچ کہہ دوں، میرا ایک ہمسایہ تھا، اسے کپڑے لے کے اور پہن کر تمہارے یہاں آتا تھا۔ اب وہ شخص سفر کو گیا ہے، پھر کہا، تم میرے گھر چل کر رزق اللہ تناول کرو گے۔ ہم ان کے مکان پر پہنچ کے بیٹھے اور اپنی بیوی کو ذبح کیے ہوئے پرندے پکانے کے لیے سپرد کیے، اور زندہ کو لے کے بازار گئے، انہیں بیچ کر روٹیاں خرید لائے۔ اتنی دیر میں بیوی نے سالن تیار کر رکھا تھا۔ ہم کھانا کھا کے چلے تو آپس میں گفتگو ہونے لگی۔ اس شخص کی نداری اور فکر کی حالت اور نیک بختی اور اصلاح کی کیفیت دیکھی تو میں قدرت بھی ہے کہ اس کی اتنی مدد کرو جس سے وہ اپنی حالت سنبھال سکے۔ تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ کچھ چندہ جمع کر کے ان کی مدد کرو جس سے وہ اپنی حاجت پوری کر سکے۔ چنانچہ ہم نے آپس میں تعین کیا کہ 5000 درہم جمع کیے، پھر اس گاؤں کو لوٹ چلے۔ جب ہم مدیر پر پہنچے تو میر بصرہ محمد بن سلمان جھروکے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ غلام سے کہا، ابراہیم بن شبیب کو میرے پاس بلانا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے دریافت کیا، کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ امیر نے کہا، مجھ پر تم سب سے زیادہ حق ہے۔ تو اسی وقت 10,000 کا توڑا منگا کے ایک فراش کے کندھے پر رکھوا کر میرے ہمراہ کر دیا۔ میں اور خوش ہوا، جلدی سے اس گاؤں کی طرف روانہ ہوا اور ان کے دروازے پر پہنچ کے سلام کیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے باہر نکلے۔ جب میرے ہمراہ فراش کو اور اشرفیوں کے توڑے کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور کہنے لگے، اے شخص، تجھے مجھ سے کیا علاقہ؟ کیا تو مجھے فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، اے ابو عبداللہ، بیٹھ جاؤ، واقعہ یہ ہے۔ چنانچہ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو کہ وہ ایک ظالم امیر ہے، تم خدا کے واسطے اپنے نفس کو بچاؤ اور یہ لے لو۔ یہ سن کر ان کا غصہ اور تیز ہوا۔ اس وقت گھر میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نا امید ہو کر امیر کے پاس لوٹ آیا، اور انہیں سچ کہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔
میں نے انہیں سارا قصہ کہہ سنایا۔ سنتے ہی کہنے لگا، یہ شخص خارجی معلوم ہوتا ہے، اور غلام سے کہا، تلوار لے آؤ۔ جب وہ لے آیا تو میرے ساتھ ہونے کو کہا اور کہا، ان کے ساتھ جا کر اس کا سر کاٹ لاؤ۔ میں نے کہا، خدا امیر کو سلامت رکھے، اس شخص کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ ابھی کہتے ہیں ان کو ان سے بچانا تھا۔ اس پر امیر کو اطمینان ہوا اور میں روانہ ہو کے ان کے دروازے پر پہنچا اور سلام کیا تو ان کی بیوی کو روتا ہوا پایا۔ کہنے لگی، کچھ خبر بھی ہے کہ تمہارے ابو عبداللہ کا کیا قصہ ہوا؟ میں نے کہا، ان کا کیا حال ہے؟ کہا، انہوں نے گھر میں آ کر جو کچھ ان کے پاس تھا رکھ دیا اور وضو کر کے نماز پڑھی، اور میں نے انہیں یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور فتنے میں نہ ڈال، اور کہتے ہوئے لمبے لیٹ گئے۔ میں ان کے پاس پہنچی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، یہ ان کی لاش موجود ہے۔ میں نے کہا، اے بیوی، یہ ہمارا بہت ہی بڑا قصہ ہے، بس اس کا ذکر ہی نہ کرو تو بہتر ہے۔ میں ویسے ہی لوٹ کر امیر کے پاس آیا اور سارا حال میں نے اس کا بیان کیا۔ امیر نے کہا، میں اس شخص کی نماز پڑھاؤں گا۔ یہ خبر شہر میں مشہور ہوئی، چنانچہ تمام اہل شہر جنازے میں شریک ہوئے۔ حاصل دنیا میں ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں جو ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے رہے، اور جب دنیا میں پھنسنے کا وقت آیا تو دنیا ہی سے چل بسے۔ اور دوسری طرف ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم اس قدر دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔